سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ گزشتہ آیات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے، اسلام سے چمٹائے رکھو۔ اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پڑھی ہے، اسلام کے اور دین کے معاشرے میں وجود میں آنے اور اس کے قائم رہنے اور آگے نسلوں تک منتقل ہونے کا ایک نظام بیان کیا گیا ہے۔ دین کتاب میں لکھی ہوئی معلومات کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین صرف کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ اور نقوش کو سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین جب کتاب تک سمٹ کر آ جائے تو وہ زندہ دین نہیں ہوتا، وہ یوں سمجھیے کہ عجائب گھر میں رکھنے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک آثار قدیمہ ہوتے ہیں اور گزشتہ زمانے، گزرے ہوئے زمانے کی ایک یادگار رہ جاتی ہے، باقی وہ دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہے کہ جو انسانوں کی زندگی میں موجود ہو، چاہے وہ کتاب میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن انسانوں کی زندگی میں، معاشرے میں اس کا وجود ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کتابی صورت میں محفوظ نہیں تھا۔ آپ چمڑے پر اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، ہڈی پر لکھوا دیتے تھے اور کسی کاغذ پر لکھوا دیتے تھے، لیکن اس طریقے سے کتابی صورت میں محفوظ نہیں تھا، اور احادیث تو بالکل بھی کتابی صورت میں محفوظ نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں کتابی صورت میں محفوظ ہوئی ہیں، لیکن دین مدینہ منورہ کے معاشرے میں 100% موجود تھا، اور رفتہ رفتہ جب کتابوں میں بات آئی تو پھر معاشرے سے دین نکلنا شروع ہو گیا۔ یعنی دین صرف گفتگو کی حد تک، تقریر کی حد تک، لیکچر کی حد تک، کالم کی حد تک تو موجود ہے، لیکن زندگی میں نہیں ہے۔ جو دین زندگی میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں اور حجت ہے انسان کے لیے۔ تو دین زندگی میں آتا کیسے ہے اور رہتا کیسے ہے، پھر آگے نسلوں تک منتقل کیسے ہوتا ہے، اس کا جو نظام ہے وہ اللہ نے اس آیت کے اندر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امت کے اندر، بالخصوص اس امت کے اندر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یعنی اب قیامت کی صبح تک دین کا ذمہ دار، دین کی ذمہ دار یہی امت ہے، باقی کوئی امت نہیں ہے۔ تو اس امت کے لیے بالخصوص یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو یہ سمجھا دیا گیا
کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دین تمہارے معاشرے میں موجود ہو، قائم ہو، اولاد میں موجود ہو، گھر میں موجود ہو، نسلوں میں موجود ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کتابیں لکھ دینے سے یا کتابوں میں آ جانے سے یہ دین آ جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے یدعون الی الخیر، کہ ایک جماعت اور ایک بڑی جماعت امت میں ایسی رہنی چاہیے کہ جو دعوت الی الخیر کا کام کرے۔ دعوت الی الخیر، خیر سے مراد آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کی خیر ہے، عقیدے کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اور اعمال کی دعوت دینا، اعمال کے اندر اچھائی کی دعوت دینا، اور معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے اندر خیر کی دعوت یہ ضروری ہے۔ یہ فرمایا کہ اس امت میں ایک طبقہ، ایک بڑی جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے جو یہ کام کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دین معاشرے میں آئے گا، جو بے دین ہے وہ دین پر چلنے والا بن جائے گا، اور جو دین موجود ہے وہ قائم رہے گا اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوگا۔ اگر یہ دعوت الی الخیر چھوٹ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین معاشرے سے نکل جائے گا۔ پہلے معاشرے سے نکلے گا، پہلے جو ہے وہ حکومت سے نکلے گا، پھر حکومت سے نکل کر پھر نیچے خاندان سے نکلے گا، پھر خاندان سے نکلتے نکلتے نیچے فرد سے بھی نکل جائے گا۔ تو یہ دین کے آنے کا بھی یہ راستہ ہے اور واپس پلٹنے کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو دعوت الی الخیر یہ بہت بنیادی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے۔ اور اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ علماء جو امت کو وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، اور نکاح کے موقع پر خطبہ ہوتا ہے، یا اور تقریبات کے موقع پر خطاب ہے، وعظ و نصیحت ہے، یہ سب دعوت الی الخیر ہے کہ جس میں لوگوں کو اس چیز کی طرف بلایا جاتا ہے کہ دین پر چلو، اللہ کے احکامات مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو، اپنی زندگی کو دین سے بھرو۔ یہ دعوت الی الخیر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ رہنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا، معروف سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت جس کو اچھا سمجھتی ہے، اور منکر ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہے۔ تو اچھی باتوں کا حکم کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے اور بری باتوں سے روکنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ یہ بھی دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اور بے دینی، نیکی اور برائی، تقوی اور بدعملی، یہ سب آپس میں گڑمڑ ہو جائے گی۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام کسی قوم میں رہتا ہے کہ برائی کو برائی کہا جاتا ہے اور اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور کرنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائی برائی رہتی ہے۔ اور اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائی رفتہ رفتہ پہلے اس کی شناعت دل سے نکلتی ہے، پھر وہ برائی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں شروع میں لوگوں نے کچھ برے کام شروع کیے، غلط کام شروع کیے، تو علماء نے، وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ زبانی جمع خرچ تو کر دیا، منع کر دیا، لیکن پھر فرمایا کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے برائی جو تھی اپنے دل سے اس کی شناعت ختم کر دی، برائی ختم کر دی، کہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، گھلنا ملنا، ہنسنا بولنا سب چل رہا ہے برے لوگوں کے ساتھ۔ کوئی جو ہے ان کے ساتھ ڈس ایسوسیشن نہیں ہے کہ تم لوگ برے ہو تو تم ہم سے الگ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ خلط اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی برائی کا امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ایسا ہوا کہ ایک بستی جو ہے وہ
برائی میں مبتلا ہوئی تو فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر اس بستی کو پلٹ دو. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس بستی کے اندر ایک عابد آدمی ہے جو اللہ آپ کی عبادت کرتا ہے بہت، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کو نیچے رکھو اور بستی اس کے اوپر پلٹو. کیا وجہ ہے؟ وہ تو نیک آدمی ہے، عبادت گزار ہے. فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے میرے جو ہے احکامات ٹوٹتے رہے اور میری نافرمانی ہوتی رہی. لم یتوعر فی وجہہ قط، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کو کبھی فکر نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، وہ بنیادی ذمہ دار مجرم ہے، لہذا بستی ساری اس کے اوپر پلٹو، پھر اس کو پہلے مارو، بستی کو بعد میں مارو گے. تو یہ ضروری بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ جو بندہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھے تو، پڑوس میں دیکھے تو، اپنے بازار میں دیکھے تب، اپنے ماحول معاشرے میں دیکھے، کوئی بھی گناہ ہوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے، منکر، ہر منکر گناہ ہے، فلیغیرہ بیدہ، پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اگر روک سکتا ہے تو. اس میں فرمایا کہ حکمران اس کا مخاطب ہے براہ راست. حاکم کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس برائی کو روکے، اور حکمران کی بنیادی ذمہ داریوں میں جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن کو ہم حکومت دیں، اقتدار دیں، ان کی 4 ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کروائیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دلوائیں، امروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. تو حکمران کے پاس تو طاقت ہے، وہ تو بزور بازو کر سکتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اور کسی کو روک نہیں سکتے ہو تو پھر زبان سے اس کو تلقین کرو. اور اگر زبان سے بھی تلقین کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ اگلا الجھے گا، مجھے مارے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، یا زبان سے تلقین کر چکے اور اب بار بار تلقین سے تم مایوس ہو گئے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. تو پھر دل میں اس بات کو برا جانو. آخری درجے کی تشکیل یہ ہے، دل میں برا جانو. اور فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے. پھر تو منکر کی دل میں برائی موجود رہے، یہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہے. اگر دل سے برائی کا برائی ہونا ختم ہو گیا تو سمجھ لیں ایمان کہیں دائیں بائیں ہو گیا. ایمان کا بول تو ہماری زبان پر موجود ہے، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، لیکن حدیث پاک کی روح سے ایمان ہمارا ختم ہو گیا. اس لیے منکر دل میں رہنا چاہیے کہ یہ کام برا ہو رہا. رشوت ہے، اس کی برائی دل میں ہونی چاہیے، اور سود ہے، اس کی برائی دل میں ہونی چاہیے، بے حیائی ہے، اس کی برائی دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کا ایک یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرے. آپ مسجد میں جائیں، کوئی مندر میں جائے، آپ کو اس سے کیا؟ کوئی کلب میں جائے، آپ کو اس سے کیا؟ نہیں، ہمیں اس سے ہے. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کہ اگر کسی قوم میں کوئی برے لوگ ہوں اور ان کی وجہ سے عذاب آئے تو نیک لوگ بچ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں ہوگا. جب بروں کی وجہ سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے گی تو نیک لوگ نہیں بچیں گے. نیک لوگ بھی دنیا میں رگڑا ساتھ کھائیں گے. اگر معاشرے میں خدا نخواستہ زنا پھیل رہا ہے، رشوت پھیل رہی ہے، سود پھیل رہا ہے، جوا پھیل رہا ہے اور جھوٹ پھیل رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی نحوست صرف ان لوگوں تک ہے جو اس میں مبتلا ہیں. نہ، اس کی نحوست سب پر ہے. زنا سے فرمایا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کے تمہارے باپ دادوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. زکوٰۃ لوگ نہیں دے رہے، یہ بھی ایک برائی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بارشوں کا نظام خراب ہو جائے گا.
تو اس کا اثر صرف بروں کو نہیں پہنچتا، اچھوں کو بھی ساتھ پہنچتا۔ تو اس لیے یہ جو ایک تصور ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا رہے ہمیں اس سے کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہمیں دل میں اس کو برا جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے آخری درجے میں آخری درجے کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ اگر رہے گا تو برائی کم سے کم برائی ہے، اور جب آدمی برائی میں مبتلا بھی ہے، ایک کسی اللہ والے سے کسی کو نصیحت کی، انہوں نے کسی نوجوان کو فرمانے لگے کہ بیٹا ڈبل گناہ نہیں کرنا۔ میں کیا مطلب؟ فرمایا کہ ایک گناہ تو چلو گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو رہا تھا انسان سے، نفس کی شیطان کی سرکشی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس گناہ کو آدمی گناہ سمجھتا ہے اس سے پلٹنے کا، واپس آنے کا چانس ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ اللہ کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ رشوت کو اپنا حق جانتا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ کس چیز سے کرے گا؟ جھوٹ کو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ ٹرینڈ ہے، میرے لیے میری رزق کی یہ ایک چابی ہے، میں جھوٹا کیس لڑوں گا تو میرے بچے پلیں گے، تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ اس سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو جب تک برائی برائی ہے اس وقت تک انسان کے اس کو چھوڑنے کے امکانات ہیں، اور اگر برائی کی دل سے برائی نکل جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا انسان کی زندگی سے دین نکل جائے گا۔ تو یہ دین کو معاشرے میں قائم رکھنے میں اور پیدا کرنے میں اور اس کو باقی رکھنے میں یہ تین کام ہیں، جو یوں سمجھیے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم میں سے ہر ایک کی جانب ان کی متوجہ ہے۔ دعوت الی الخیر کا کام ہے، چلو یہ تو علماء کا کام ہے کہ وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہر ایک کا ایک دائرہ ہے۔ کم سے کم آدمی کے پاس اس کا گھر تو ہے، اور پھر اس سے بھی نیچے اگر آ جائیں تو اپنا جسم تو ہے کہ اپنے آپ کو تو انسان خیر پر اور نیکی پر لا سکتا ہے، اس پر تو کسی کا کوئی زور زبر نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، گن پوائنٹ پر کوئی بندہ روک رہا ہے، نہیں، یا تم جو ہے غلط کام کرو، ضرور رشوت لو، رشوت نہیں لی تو تمہیں مار دوں گا، ایسا تو کوئی کبھی مجبور نہیں کرتا کسی کو۔ یہ تو انسان خود ہی اندر سے جو ہے شیطان کے ہاتھوں سے یرغمال بن جاتا ہے، ورنہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر رہا۔ تو یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اور اس کے جو ہے وہ سننے کا، سمجھنے کا جو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور اس ذمہ داری کے احساس کو آگے بھی منتقل کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ احساس ہی ختم ہو جائے، وہ وقت نہ آئے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میری طرف کوئی ذمہ داری متوجہ ہو رہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔